صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل قرآنی واقعہ ترجمہ کنز العرفان سورہ فیل اور تفسیر صراط الجنان سے سنانے کی کوشش کروں گا۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ آئیے سورہ فیل کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ فیل میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان: کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھیوں والوں کا کیا حال کیا؟ اس صورت میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یمن اور حبشہ کے بادشاہ ابرہ نے جب حج کے موسم میں لوگوں کو بیت اللہ کا حج کرنے کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے اس غرض سے صنعاء میں ایک کنیسہ عبادت خانہ بنایا۔ حج کرنے والے مکہ مکرمہ جانے کے بجائے یہیں آئیں اور اس کنیسہ کا طواف کریں۔ عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے موقع پا کر اس کنیسہ میں قضائے حاجت کی اور اس کو نجاست سے آلودہ کر دیا۔ جب ابرہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اسے بہت پیش آیا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ کعبہ معظمہ کو گرا دے گا۔ چنانچہ وہ اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر چلا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی بھی تھے اور ان کا پیش رو ایک بڑے جسم والا کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا اس نے اہل مکہ کے جانور قید کر لیے اور ان میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب ابرہ کے پاس آئے تو اس نے ان کی تعظیم کی اور اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ آپ کس مقصد سے یہاں آئے ہیں؟ ابرہ: اور آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا مطالبہ یہ ہے کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیے جائیں۔ ابرہ نے کہا، مجھے آپ کی بات سن کر بہت تعجب ہوا کہ آپ اس خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، میں اس خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے یہاں آیا ہوں جو آپ کا اور آپ کے باپ دادا کا معظم و محترم و مقام ہے۔ آپ اس کے لیے تو کچھ نہیں کہتے اور اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں اونٹوں کا ہی مالک ہوں، اس لیے انہی کے بارے میں کہتا ہوں، اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ سن کر ابرہ نے آپ کے اونٹ واپس کر دیے۔ حضرت عبد المطلب نے واپس آ کر قریش کو صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ پہاڑ کی گھاٹیوں اور چوٹیوں میں پناہ گزین ہو جائیں۔ چنانچہ قریش نے ایسا ہی کیا اور حضرت عبد المطلب نے کعبے کے دروازے پر پہنچ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کی دعا کی اور دعا سے فارغ ہو کر آپ اپنی قوم کی طرف چلے گئے۔ ابرہ نے صبح تڑکے اپنے لشکر کو تیار کیا، حکم دیا۔ اس وقت محمود نامی ہاتھی کی حالت یہ تھی کہ جب اسے کسی اور طرف چلاتے تو چلتا تھا، لیکن جب کعبہ کی طرف اس کا رخ کرتے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابرہ کے لشکر پر سمندر کی جانب سے پرندوں کی فوجیں بھیجی اور ان میں سے ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پاؤں میں اور 1 چونچ میں تھی۔ وہ پرندے آئے اور کنکر کے پتھروں سے انہیں مارنے لگے۔ چنانچہ جس شخص پر وہ پرندہ سنگریزہ چھوڑتا تو وہ سنگریزہ اس کے سر کو توڑ کر سر سے نکلتا، جسم کو چیر کر ہاتھی میں سے گزرتا ہوا زمین پر پہنچ جاتا اور ہر سنگریزے پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس سنگریزے سے اسے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ان پرندوں نے ابرہ کے لشکر کو جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ جس سال یہ واقعہ رونما ہوا اسی سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔